الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اے میرے ملک تیری فضاؤں کی خیر ہو، اے میرے ملک تیری فضاؤں کی خیر ہو، دریاؤں جھیلوں چشموں ہواؤں کی خیر ہو. اس دھرتی کے شہیدوں کو میرا سلام ہو، اس دھرتی کے شہیدوں کو میرا سلام ہو، اس ملک کے سپوتوں کی ماؤں کی خیر ہو. دشمن تیرے جتنے بھی ہیں ہو جائے خاک سب، دشمن تیرے جتنے بھی ہیں ہو جائے خاک سب، مخلص جو تیرے ان کی وفاؤں کی خیر ہو. محترم اساتذہ اکرام اور میرے معزز مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا موضوع بڑا ہی اہم، اکرم، افضل اعلیٰ و بالا ہے، جو کہ وطن سے محبت کے عنوان سے معنون ہے. سامعین گرامی، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وطن سے محبت ایک احترام کا رشتہ ہے، ایک اللہ کی نعمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وطن کی قسم اٹھا کر اپنی محبت کا کچھ یوں اظہار فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور ایک جگہ اور فرمایا کہ وہذا البلد الامین. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن کی قسم اٹھا کر اپنی محبت کا کچھ یوں اظہار فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن مکہ کے ساتھ اپنی محبت کا کچھ یوں اظہار فرمایا کہ ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن مدینہ منورہ کے لیے برکت کی دعا کر کے اپنی محبت کا کچھ یوں اظہار فرمایا کہ اللہم اجعل بالمدینہ ضعف ما بمکہ من البرکہ. اے اللہ، مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کی بنسبت دگنی برکت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن مکہ مکرمہ کے ساتھ اور مدینہ منورہ کے ساتھ اپنی محبت کا کچھ یوں اظہار فرمایا کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ واشد. اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دل میں مکہ کی محبت سے زیادہ عطا فرما. محترم سامعین، ہر انسان طبعی طور پر اپنے وطن سے ایک ایمانی جذبہ رکھتا ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال مبارکہ میں واضح طور پر اپنے وطن سے محبت کی کئی مثالیں ملتی ہیں. یہاں تک کہ امام سہلی نے تو اپنی کتاب روض العرف میں باقاعدہ یہ عنوان باندھا ہے کہ حب الرسول وطنہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وطن کے لیے محبت. اسی عنوان کے تحت امام سہیل لکھتے ہیں کہ جب ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی، کچھ نہ کہا. دوسری مرتبہ پھر فرمایا کہ آپ کی قوم آپ کو تکلیف و اذیت میں مبتلا کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ نہ کہا، پھر خاموشی فرمائی. اسی بات پھر عرض کیا کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ او مخرجی ہوں، کیا مجھے میرے وطن سے نکال دیا جائے گا؟ یہی سنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دردناک انداز میں فرمایا کہ میں اطیبک من بلد واحبک الی. اے مکہ المکرمہ، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے. اگر مجھے میری قوم تجھ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کوئی اور سکون اختیار نہ کرتا. گرامی قدر احباب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یونس علیہ السلام نے، حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنے وطن سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ لہٰذا ہم کھل کر اپنے وطن سے محبت کرتے رہیں گے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے جان فدا کرتے ہیں. سرخ ہو جاتی ہے جب سین چمن کی مٹی، سرخ ہو جاتی ہے جب سین چمن کی مٹی، تب اس موسم میں نئے پھول کھلا کرتے ہیں. اے نگہبان وطن تیرا نگہبان خدا ہو، اے نگہبان وطن تیرا نگہبان خدا ہو. وطن کے لوگ تیرے حق میں دعا کیا کرتے ہیں. نظر ڈالی تو نے اگر ہمارے عرض پاک پر،
نظر ڈالی تو نے اگر ہمارے عرض پاک پر تو ہمارا وعدہ دشمن تیری ہستی مٹا دیں گے، تو ہمارا وعدہ دشمن تیری ہستی مٹا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔